ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون۔ حضرات محترم، ان آیات میں اللہ اپنی ان نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو اللہ مالک نے انسان کے لیے دنیا میں کی، اور حقیقت بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی معاملات ہیں، انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اپنے معاش کے لیے کرتا ہے، وہ اپنے خاندان کے لیے، اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، یہ سب کے سب اللہ رب العزت کے حکم کے مرہون منت ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو ہم میں سے کوئی شخص اپنا ہاتھ بھی کھڑا نہیں کر سکتا، ہم اپنی انگلی تک نہیں ہلا سکتے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں بہت سے ایسے افراد جو بہترین زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، آخر کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ نہ ہاتھ نہ پاؤں، کوئی چیز ہلانے کے قابل نہیں رہتے، بلکہ دوسرے کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی رحمتیں سب پہ فرمائے، اور یہ اللہ رب العزت اسی بات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ الم ترى اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ مسخر کا کیا مطلب یہ نہیں کہ انسان کے ہاتھ میں دے دیا، بلکہ اللہ نے اسے ایسا پرسکون بنا دیا کہ انسان اس کے اوپر اپنی سواریاں چلاتا ہے، کشتیاں، جہاز، اس میں بیٹھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک سفر کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ اب بحری کے بجائے ہوائی سفر کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ابھی تک دنیا کا 90% مال و متاع کی بار برداری جو ہے یہ بحری جہازوں پہ ہی ہوتی ہے۔ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ خوراک کا پہنچنا، چیزوں کا پہنچنا، سامان تعیش کا پہنچنا، یہ سب کچھ جو ہے یہ بحری جہازوں کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بعض اوقات اللہ دکھاتا ہے کہ سمندروں میں طوفان آتا ہے تو وہ بڑے بڑے جہاز جن کے اوپر بڑی لمبی رن وے بھی بنی ہوتی ہے، وہ تنکے کی طرح پانیوں کے اوپر اڑ رہے ہوتے ہیں، جیسے اللہ چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے الٹ کے رکھ دیتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے وہ پانی میں غرق ہو جاتے ہیں۔ تو کتنی ہی معاملے ایسے ہیں جو دنیا میں پرسکون طریقے سے چل رہے ہیں، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو تو اللہ کہتے ہیں اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا ہے، لتجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ اس کے حکم کے ساتھ تمہاری کشتیاں چلیں۔ یہ جو کشتیاں چلتی ہیں یہ ہماری مرضی سے نہیں، اس کے حکم کے ساتھ چلتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت سورۃ یاسین کے اندر فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، یہ کشتیاں جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں جو آدم کی اولاد کو اٹھا کے پھر رہی ہیں۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں ایسی سواریاں پیدا کروں گا جسے تم نہیں جانتے۔ یعنی اس زمانے میں بادبانوں کے ساتھ کشتیاں چلتی تھی، اب اتنے پاورفل انجن ہیں کہ بہت بڑے بڑے جہازوں کو لے کے وہ بھاگتے ہیں، چلتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اس جیسی بہت سی جدید سواریاں تمہارے لیے پیدا کروں گا۔ لیکن یاد رکھیں جتنی مرضی جدت آ جائے، جتنا مرضی اچھا بنا لو، وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، میں چاہوں تو کہیں پہ غرق کر دوں، تمہاری آواز بھی پچھلوں تک نہ پہنچ سکے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ برطانیہ نے ایک وقت میں ایک جہاز بنایا تھا ٹائٹینک، اور وہ اتنا بڑا، اتنا مضبوط اپنی طرف سے بنایا تھا
جب وہ اپنے پہلے سفر پہ جانے لگا تو انہوں نے لوگوں میں اعلان کیا کہ جو بھی اس کے پہلے سفر پہ جانا چاہتا ہے چلے۔ لوگوں نے بڑے مہنگے داموں اس کی ٹکٹیں خرید کے اس پہ سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ جب اس کی روانگی کا وقت تھا تو اس کا کپتان اس نے ایسی بات کر دی کہ اللہ رب العزت کا غضب جو ہے بھڑک اٹھا۔ اس نے کہا کہ ہم نے دنیا کے اندر ایسی مضبوط چیز بنائی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اگر اسے خدا بھی توڑنا چاہے تو نہیں توڑ سکتا۔ تو میرے عزیز بھائی، یہ اپنے سفر پہ چلا۔ ایک دن بہت دور کی بات ہے، چند گھنٹے سفر کیا۔ جب سمندر کی گہرائیوں تک پہنچا تو وہاں کس چیز سے ٹکرایا؟ آج تک دنیا میں یہ چیز پردہ بنی ہوئی ہے۔ وہاں کوئی چٹان نہیں ہے جس کے ساتھ وہ ٹکراتا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، لیکن اللہ کا حکم آ گیا، وَإِن نَشَاءْ نُغْرِقْهُمْ، ہم چاہیں تو غرق کر دیں۔ وہاں چند نفوس بچے تھے جنہوں نے اپنے حالات کو بتایا تھا بعد میں کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، وگرنہ ایک بھی چند 2 یا 3 لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں بچا تھا۔ سب کے سب سمندر میں غرق ہو گئے۔ اور وہ کہاں چلے گئے؟ آج تک یہ معمہ بنا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن نَشَاءْ نُغْرِقْهُمْ، میں چاہوں تو غرق کر دوں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تمہاری آواز بھی تمہارے گھر والوں تک نہ پہنچے، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، نہ تم پلٹ کے واپس آؤ، إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اگر کوئی سفر پہ جا کے سلامتی کے ساتھ واپس اپنے گھر میں آ جاتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں اللہ الذی سخر لکم البحر، ہم نے تمہارے لیے اس سمندر کو مسخر کیا، لتجری الفلک فیہ بامری، تاکہ تمہاری کشتیاں چلیں اس کے حکم کے ساتھ، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تم اس پہ اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اپنی کاروبار کو کر سکو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ سب کچھ میں اس لیے کیا ہے کہ تم شکر کرو، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ الا ما شاء اللہ، جسے اللہ بچا لے، وگرنہ جسے منصب ملتا ہے، جس کے پاس اللہ کی طرف سے نعمت دولت اور عزت شہرت آتی ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اتنی زیادہ اللہ کی مخالفت میں آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی بد نصیبی سے، ایسی بدبختی سے محفوظ رکھے۔ کہا میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا، اور میں نے مسخر کیا جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور جو اس کے درمیان سب کچھ تمہارے لیے مسخر کیا۔ اب دیکھیں، ہوائی جہاز جاتا ہے، یہ بالکل نارمل جا رہا ہے، اچانک ایئر پاکٹس آ جاتی ہیں۔ ایئر پاکٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا جہاز ایک دم ایسے ہوتا ہے جیسے نیچے گر جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت ہے جو اسے تھام رہا ہے۔ بلکہ سورۃ ملک کے اندر فرمایا یہ جو پرندے اڑتے ہیں یہ بھی ان کا اپنا کمال نہیں، اللہ نے انہیں فضا کے اندر تھاما ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ایسے حالات پیدا کرتے ہیں، اور وہی جہاز جو ہمیں چند گھنٹوں میں ہزاروں میلوں کا سفر کروا دیتے ہیں، سمندروں کو پار کروا دیتے ہیں، اگر مخالف ہوا آ جائے تو یہ غرق ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، اور بعض اوقات انہیں موڑ کے اتارنا پڑتا ہے کہ اب ہمارے بس میں نہیں ہے کہ اس ہوا کا مقابلہ کر سکیں۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ سارا کچھ میں نے تمہارے لیے مسخر کیا ہوا ہے کہ تم اطمینان کے ساتھ ہوا کے سفر کرتے ہو، تم بحری سفر کرتے ہو، تم زمین کے سفر جو بھی کرتے ہو، یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، اسی نے تمہارے لیے یہ ساری چیزیں مسخر کی ہوئی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، ہر چیز جو بھی معاملے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، یہ کسی وقت چاند یا سورج گرہن لگتا ہے، آج سائنس ہمیں بتاتی ہے یہ چاند، سورج اور زمین یہ ایک مدار میں آ جاتے ہیں، اور اس میں ہوتا ہے کہ اگر اللہ چاہے
ایک سیکنڈ کے کچھ حصے کے اندر یہ آپس میں ٹکرا کے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت یہ سارا کچھ کر رہے، اسی لیے جب چاند گرہن لگتا ہے تو نماز خسوف پڑھی جاتی ہے، یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی سے بچنے کے لیے نماز، اسی طرح سورج گرہن لگے تو نماز کسوف پڑھی جاتی ہے تاکہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کیا جا سکے، اور اتنی دیر تک نماز کے لیے کھڑے رہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک محسوس فرماتے کہ سورج کو گرہن لگا ہوا ہے، یہ ٹل نہیں جاتا، تب تک وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے۔ اور اس نماز کے متعلق یاد رکھیں کہ ہمارے بزرگوں میں لوگ پڑھا کرتے تھے، لیکن اب مدت ہو گئی کبھی کہیں نہیں دیکھا، بشمول ہم کبھی نہیں دیکھا، اور بہت سے مسلمانوں کو شاید اس کا طریقہ بھی نہ معلوم ہو۔ یہ نماز کسوف یا خسوف 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اس میں قیام پہلا ہوتا ہے اور اتنی لمبی قرات کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت لمبی قرات کرتے، پھر اس کے بعد رکوع چلے جاتے، رکوع اتنا لمبا کرتے جتنا لمبا قیام کیا تھا، پھر رکوع سے اٹھتے تو پھر تلاوت شروع کر دیتے، تلاوت کر کے لمبی تلاوت کرتے، دیر تک پڑھتے رہتے، گھنٹوں گزر جاتے، اور پھر اس کے بعد رکوع کرتے۔ اس میں ایک رکعت کے اندر 2 رکوع اور 2 سجدے ہوتے ہیں، پھر لمبے سجود کیے جاتے، اسی طرح دوسری رکعت کو پڑھا جاتا، چاہے وہ نماز کسوف ہے یا خسوف ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق دے، ہم دین کے امور میں دور سے دور چلے جا رہے ہیں۔ عربوں میں اکثر دیکھنے میں آیا، چاہے وہ بارش کا معاملہ ہو وہ فوراً نماز استسقاء پڑھیں گے، اگر وہ سورج یا چاند گرہن لگتا ہے تو وہ فوراً اعلان ہوتا ہے کہ آج ساری مساجد میں وہ جو وقت ہے کسوف یا اپنا سورج یا چاند گرہن کا، اس وقت سارے اکٹھے ہو جائیں، سب لوگ نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہم فرض نمازوں سے بہت دور جا چکے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ یقین مانیے کہ صرف زوم رہ گیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے ہم اسلام سے دور ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کے ساتھ تمسک کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان نے ہمارے ذہنوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، میں نے مسخر کیا جو آسمانوں اور جو زمینوں میں ہے سارے کا سارا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، یہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل انہیں کہہ دیجئے للذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، یغفروا، انہیں چھوڑ دو، درگزر کرو، معاف کرو انہیں، للذین لا یرجون ایام اللہ، جو لوگ اللہ کے دنوں سے ملنے کی امید ہی نہیں رکھتے۔ اللہ کے دنوں کو ملنے سے مراد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال یہ سمجھ لو کہ جس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور فرعون سے نجات دی تھی، اس دن یہ یاد کرنے کی، ایک یاد کرنے کی مومنوں کی بات ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، وہ اس کو یاد کر کے شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں نجات عطا فرمائی تھی۔ ان کے لیے یہ اچھا دن تھا، اور فرعون اور قوم فرعون ان کے لیے یہ برا دن تھا کہ اللہ نے اتنی زبردست قوم کو بمائے لشکر فوج اور ان کی اسلحے کے پانی میں غرق کر دیا۔ انسان کو ہر وقت یہ توقع رکھنی چاہیے کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، برا یا اچھا۔ تو جو شخص یہ امید ہی نہیں رکھتا کہ تک کچھ نہیں ہوئے گا، کی فرق پیدا ہے، یہ جو ہے جو امید نہیں رکھتے، اللہ کہتے ہیں معاف، انہیں درگزر کر دو، انہیں معاف کرو۔ معاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ان سے منہ موڑ لو، بما کانوا یکسبون،
ایک دن ایسا آئے گا لیجزی قوما بما كانوا یکسبون، اللہ ان کو بدلہ دے گا جو یہ اپنی زندگی میں کام کرتے رہے تھے۔ اس وقت انسان کو احساس ہوگا، لیکن اس احساس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اس دن اگر انسان نصیحت بھی پکڑے گا تو اس کی نصیحت اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم نصیحت کو پکڑ لیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں من عمل صالحا فلنفسہ۔ یہ نہ کہنا کہ ہمارے نیک کام کرنے کی وجہ سے کوئی اللہ کی قوت بڑھ جاتی ہے، اللہ کو تمہارے نیک کاموں کا فائدہ ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو بھی اچھا کام کرے گا وہ اپنے لیے اچھا کرے گا۔ ومن اساء فعلیہا، جو برا کرے گا اس کا وبال اسی پہ پڑے گا، کسی اور کو کچھ نہیں ہوگا۔ الیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو برائی سے محفوظ رکھے، نیکی کرنے کی توفیق دے۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جن فتنوں کے اندر سے گزر رہے ہیں، ہمارے لیے برائی کے ذرائع زیادہ ہیں، نیکی کا بہت کم ہے۔ رات کو لاہور سے سفر کر کے آئے تو موٹر وے پہ جو ٹول پلازے تھے ان پہ ایک لفظ بورڈ لگائے ہوئے تھے، بھئی نماز جو ہے آپ متعلقہ جگہوں پہ پڑھے، ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ یعز باللہ، یعنی کبھی کسی، یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے، ایسا نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور دیکھیں عجیب بات یہ ہے کہ ایک دفعہ اتفاق ایسا ہوا کہ PIA کے اندر فلائٹ لمبی تھی، نماز کا وقت ہو گیا، تو انہیں نماز کے لیے پوچھا کوئی جگہ ہے، کہنے لگے ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے۔ یعنی یہ سوچ بن چکی ہے اس وقت، وگرنہ دنیا کی واحد ایئر لائن سعودیہ کی ہے جس کے اندر باقاعدہ نماز کے لیے کیبن بنایا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھنی چاہے تو وہ پڑھے۔ دبئی جیسا خلیج ملک، ان کی جو ہے حالانکہ ان کی بدنام زمانہ ایئر لائن ہے، لیکن نماز کے لیے جگہ ہے۔ ہمارے یہاں نامعلوم ہمارے جو ذمہ داران ہیں، ان کے ذہن میں کون سا کفر پھنس گیا ہے کہ نہ خود ان کے مقدر میں نیکی ہے، نہ قوم کو کرنے دیتے ہیں۔ چاہے وہ فوجی ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے بیوروکریٹ ہے، الا ماشاء اللہ کوئی نظر آتا ہے کہ کسی کے مقدر میں اللہ نے نماز کر دی ہے، وگرنہ سارے کے سارے ایک کافر اور مسلمان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں نظر نہیں آتا۔ تو ہمیں ایسے حالات میں اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے، وگرنہ یاد رکھیے اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ من عمل صالحا فلنفسہ، اگر کوئی اچھا کرے گا تو اپنے لیے اچھا کرے گا۔ ومن اساء فعلیہا، جو برا کرے گا اس کا وبال اسی پہ پڑے گا۔ ثم الی ربکم ترجعون، اچھا کرو یا برا لوٹ کے تمہیں رب کے پاس ہی جانا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا جب انسان 1 to 1 اپنے رب کے سامنے پیش ہوگا اور درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت خود اس کی زندگی کے معاملات میں پوچھیں گے اور اسے جواب دینا پڑے گا۔ اور آپ یاد رکھیں، آج دنیا میں ہم جانتے ہیں کسی بڑے افسر، کسی سخت اور طاقتور افسر کے سامنے پیش ہوں تو بات کرنے کی جرت بھی نہیں ہوتی، انسان کی زبان سے کوئی کلمہ نہیں نکلتا، جی سر کر کے وقت گزارتا ہے۔ تو اس وقت کیا حالات ہوں گے ہمارے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، جو اس پوری کائنات کا مالک، جو سب سے زیادہ طاقتور، جو سب سے زیادہ عظمت والا، جو سب سے زیادہ بلند ہے، جب اس کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اگر ہم اپنے جرائم کے ساتھ پیش ہوں گے تو ہماری کیا حالات ہوں گے۔ اللہ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق بخش دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر